بسم اللہ شریف الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمت للعالمین۔ آج کا جو بیان ہے وہ تھوڑا سا بیان کریں گے بادشاہ کی اصلاح کے لیے، کہ بادشاہ کو سلطنت چلانے کے لیے کیسے اصول اپنانے چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی نے بادشاہ کی اصلاح کے لیے فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی نے بادشاہ کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ بادشاہ اپنے اوقات کو اس طرح ترتیب دے کہ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد اشراق تک وظیفہ پڑھے، پھر علماء اور صالحہ کے ساتھ صحبت رکھے اور چاشت کے وقت تک ان سے عدل و انصاف کے متعلق قرآنی آیات کے مطالب پوچھے۔ اسی جگہ وزیروں اور ندیموں کو بلائے اور یہ لوگ فوجوں کے جو معروضات پیش کریں ان کا مناسب جواب دیں۔ اسی جگہ وزیروں اور ندیموں کو بلائیں اور یہ لوگ فوجوں کے جو معروضات پیش کریں ان کا مناسب جواب دیں، ہر شخص کے مدعا کو پورا کریں۔ اس کے بعد دربار عام ہو جس میں رعایا اور مسلمانوں کے قضاء اور دواوی پیش ہوں اور شریعت کے مطابق انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو۔ مشائخ اور سلوک کے معروضات کو حتی الوسع کسی کے توسط سے نہ سنیں۔ مسابات، قضات اور مشائخ کی درخواستوں کو صدر پہنچائے۔ اس گروہ کے لیے ایک ایسے شخص کو صدر مقرر کریں جو متدین اور ہمدرد ہو، بلکہ اسے صوفی مشرب بھی ہونا چاہیے۔ وزیر تمام علوم و فنون سے آراستہ ہونے کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ دیندار ہوں۔ وکالت کا منصب ایسے شخص کو دیں جو پسندیدہ اخلاق کا حامل، نہایت عقل مند اور سریع الفہیم اور حاضر جواب ہو۔ اس قسم کے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی مناسب جگہ دیں۔ حکومت کو چلانے میں تخلیط مناصب سے کام نہ لیں۔ ایک کے کام کے متعلق دوسرے سے نہ پوچھیں۔ قیلولہ کے وقت آرام کے لیے چلے جائیں۔ قیلولہ کے بعد نماز پڑھیں اور کبھی نماز نہ چھوڑیں۔ ظہر کی نماز کے بعد جس قدر ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، خصوصاً سورۃ مدامت کی مجادلہ 58 کریں، کیونکہ سلاطین اس سورت کی مواضحت کرتے چلے آئے ہیں۔ سلطان محمود غازنبی رحمۃ اللہ علیہ عفا اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ عفا اللہ عنہ برابر اس سورت کو پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھ کو دولت اور شوکت اس سورت کی بدولت نصیب ہوئی۔ حضرت ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسا ہی کرتے اور فرماتے تھے۔ یہ بزرگ سلسلہ چشتیہ کے خانوادے عالی شان بزرگ ہوئے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی کرتے اور فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم بلخی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسا ہی کرتے اور فرماتے تھے۔ خود میں نے جو سلطنت چھوڑی تو پہلی چیز جو میں نے اپنے عزیز محمد شاہ سے کہی وہ یہ تھی کہ اس سورت کی برابر تلاوت کریں اور دجال الغیب کے مقابلے سے اجتناب کریں، کوئی کام شریعت کے خلاف انجام نہ دیں اور عدل و انصاف کے اصول میں ایک نقطہ سے بھی انحراف نہ کریں تاکہ سلطنت میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ تھا بادشاہ کی اصلاح کے لیے کچھ بیان جو بزرگان دین نے فرمایا ہے، اور جس طرح یہ بزرگان دین بھی سلطنت چلاتے آئے ہیں اور
شاہ محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی اور دیگر جو بھی اکابر نے کے بارے میں جو بیان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔